اچھا جی، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 32 سے 32۔ ہاں ٹھیک ہے، شاباش۔ آیت نمبر 32 دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اجل ذالک كتبنا على بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن ومن اجل ذالک، اور اس وجہ سے، ذالک کا اشارہ قتل عمد کی طرح ہے کہ قتل عمد بہت سے مفاسد کا سبب بنتا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر لکھ دیا انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے قتل کیا کسی نفس کو بغیر نفس، بغیر نفس کے، مطلب یہ کہ اگر اس نے کوئی قتل نہیں کیا، کوئی جان بوجھ کر قتل نہیں کیا اور اس کے بغیر اس کو قتل کر دیا گیا، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے۔ اس سے مراد وہ گناہ ہیں کہ جو قتل کا ذریعہ بنتے ہیں، کہ زنا ہے، ارتداد ہے، قتل عمد ہے، کہ اس نے زمین میں کوئی فساد بھی نہیں پھیلایا اور اس کے بغیر اس کو قتل کر دیا گیا۔ فساد فی الارض، زمین میں کوئی فساد نہیں پھیلایا، مطلب ایسا کوئی گناہ نہیں کیا کہ جو قتل نفس کا ذریعہ بنے، سبب بنے، اس کو قتل کرنے کا سبب بنے۔ ایسا کوئی گناہ بھی اس نے نہیں کیا، ڈاکہ نہیں ڈالا، ہاں، کوئی برا کام نہیں کیا، پھر بھی اگر اس کو قتل کیا جائے تو فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا، گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا، کیونکہ ایک قتل ہو تو پھر اس وجہ سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہونے کے سبب پھر کیا ہوتا ہے، آپس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، زندگی ڈر ڈر کر لوگ جیتے ہیں، کھل کر جو ہے تو وہ باہر نہیں پھر سکتے، تو گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔ سمجھا کئی بات؟ ایک طرف سے بھی جو ہے تو وہ قتل ہوتا ہے، پھر وہ جو ہے تو دوسری طرف سے وہ اس کو قتل کرتے ہیں، تمام یہ کیا ہے، یہ تمام قتل فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا کے تحت آتا ہے۔ سمجھا کئی بات؟ ومن احیاها، اور جس نے زندہ کیا ایک نفس کو، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک جان کو زندہ رکھا تو گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو زندہ رکھا، یعنی اس نے اگر صبر سے کام لیا اور اس کو قتل نہ کیا تو اس کے قتل کرنے کی وجہ سے جو دشمنیاں پیدا ہونی تھیں اور جو دو خاندانوں کا آپس کے اندر اختلاف پیدا ہونا تھا اور انہوں نے پھر ایک دوسرے کو قتل کرنا تھا، تو وہ سبب پھر پیدا نہ ہوتا، وہ کام پھر پیدا نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، سمجھا گئی بات؟ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، اور تحقیق کے ساتھ آئے تمہارے پاس، ان کے پاس، رسولنا، ہمارے رسول، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ۔ بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 4000 انبیاء تشریف لے کر آئے تھے بنی اسرائیل کے اندر، جو بہت بڑی تعداد ہے۔ ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، اور اس کے بعد بھی، پھر بے شک اس کے بعد بھی بہت سے ان میں سے زمین کے اندر لمسرفون، اسراف کرنے والے تھے، تجاوز کرنے والے تھے، اس کے باوجود کہ ان کے پاس 4000 تک انبیاء اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ کیا کرتے تھے، بنی اسرائیلی زمین کے اندر فساد پھیلاتے تھے، باوجود اس کے کہ پیغمبر آئے، ان کے اوپر حقیقت واضح ہو گئی، یہ کام جائز ہے، یہ ناجائز ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے زیادتیں کی، شرارتی کی، ڈاکے ڈالے، قتل نفس کیا، سود وغیرہ لیتے رہے، یہ سب کام پھر بھی کرتے رہے۔ سمجھا گئی بات؟ ثم ان کثیرا، باوجود اس کے، پھر اس کے بعد بھی بہت سے ان میں زمین کے اندر فساد پھیلانے والے تھے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، پختہ بات یہ ہے سوائے اس کے نہیں کہ سزا ان لوگوں کی یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑتے ہیں،
اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑتے ہیں کا مطلب کیا؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل نہ کرو وہ قتل کرتے ہیں، چوری نہ کرو وہ چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے نہ ڈالو وہ ڈاکیاں ڈالتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ کوشش کرتے ہیں زمین کے اندر فساد کی۔ بعض علماء کے نزدیک اس آیت کا شان نزول وہ قبیلہ اورنیین کا قبیلہ ہے، کہ قبیلہ اورنیین کے تقریباً 8 لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کو کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے، ان کی خاطر تواضع کی، اور لیکن وہ دیہاتی لوگ تھے تو شہری غذا اور آب و ہوا ان کے منافق نہ آئی، تو کہنے لگے ہم دودھ پینے والے لوگ ہیں، ہم تو دودھ پیتے ہیں، سبزیاں اور کھانے سے ہمارا پیٹ خراب ہو گیا، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، ہمارے وہاں پہ اونٹ چر رہے ہیں، بیت المال کے اونٹ، تم وہاں پہ دودھ پی لو، تم وہاں پہ دودھ پی لو۔ تو روایت کے اندر ہے پیشاب کا بھی ان کی اجازت دی، اشربوا من ابوالها والبانها او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تم وہاں پر دودھ اور پیشاب پی لو۔ تو وہ وہاں پہ چلے گئے اور انہوں نے وہاں پہ خود دودھ پیا، اونٹوں کا پیشاب بھی پیا، تو وہاں پر وہ موٹے تازے ہو گئے۔ تو منصوبہ بنایا کہ بھائی یہ تو 2 ہی ملازم ہیں، ایک شہر کے لیے جو ہے تو وہ سودا لینے چلا جاتا ہے، دوسرا اکیلے ہوتا ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو مار کر جو ہے تو اونٹ لے جاتے ہیں یہاں سے، کیونکہ بیت المال کے اندر کافی اونٹ ہوتے تھے۔ تو وہ لالچ میں آ گئے، تو ان کا ایک ساتھی چلا گیا، تو انہوں نے اکیلے پا کر اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا، اس کی جو ہے تو ہاتھ پاؤں باندھے اور اس کی آنکھوں کے اندر گرم سلاخیں ڈالی، آنکھوں میں اندھا کر دیا، اور وہ پانی مانگ رہا تھا، پانی بھی نہیں دیا، تڑپ تڑپ کر اس کو مار دیا۔ جب مدینہ میں یہ خبر پہنچی تو صحابہ نے تیزی کے ساتھ ان کا تعاقب کیا اور ان کو گرفتار کر لیا۔ جب آئے تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا ہاں بھائی کیا کیا تم لوگوں نے؟ تو انہوں نے پورا واقعہ سنا، ہم نے تو اس کے ساتھ یہ کام کیے ہیں، اور تڑپ تڑپ کر مر گئے اور ہم اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو ایسا کرو، کھلے میدان کے اندر سولی پر گاڑ دو، ٹھیک ہے، سولی گاڑ دو اور ان کو رسیوں سے وہاں پہ باندھ دو سولی پر۔ تو 2-3 دن تک جو ہے تو وہ ان کو جو ہے تو وہ نیزے مارتے رہے، ٹھیک ہے، اور ان کو تکلیف دیتے رہے تاکہ جلدی ان کی روح نہ نکلے، اور 3 دن تک مسلسل نیزے مارنے سے جو ہے تو وہ سارے مر گئے، سمجھ گئے۔ اسی واقعے سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ اونٹ کا پیشاب پینا جائز ہے، آج کل بھی لوگ پیتے ہیں، ٹھیک ہے، عرب اونٹ کا پیشاب، تو اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دی تھی۔ حالانکہ احناف کا استدلال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، پیشاب سے بچا کرو کیونکہ عام عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا استدلال اس حدیث سے ہے کہ بھائی ان کو اللہ کے رسول نے اجازت دی تھی، ان کو اللہ کے رسول کو پتہ چل گیا تھا الہام کے ذریعے سے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، یہ بندے ٹھیک نہیں ہیں، تو وہ خود ٹھیک نہیں تھے، اللہ کے رسول نے ان کے لیے پیشاب متصور کیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے صرف ان کو اجازت دی ہو، باقیوں کو اجازت نہ دی ہو، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جب تعارض آتا ہے ایک حدیث قولی اور ایک حدیث فعلی کے اندر، تو پھر ترجیح حدیث فعلی کو دی جاتی ہے نہ کہ قولی کو۔ تو وہاں پر اللہ کے رسول نے صرف ان کو اجازت دی کہ بھائی جاؤ تم لوگ یہ کام کرو، اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے استنزیوا عن البول یہاں پر ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ بھائی پیشاب سے بچا کرو، عذاب قبر اسی پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے احناف کے نزدیک اس حدیث کو ترجیح ہے کہ بھائی پیشاب کا پینا تو درکنار، پیشاب سے بچنا چاہیے، عام عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو اس طرح پکڑا اور ان کو سزا دی، ٹھیک ہے۔ تو بعد نے فرمایا کہ اس حدیث کا تعلق اس آیت کا جو ہے تو شان نزول اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اسی موقع پر یہ والی آیت نازل ہوئی، اور بعد نے فرمایا کہ نہیں، اس کا تعلق ان کے ساتھ نہیں ہے، اس آیتوں کا تعلق مطلقاً کافروں کے ساتھ ہے، جو بھی زمین کے اندر فساد پھیلائے، جو بھی زمین کے اندر ڈاکے ڈالے، تو ان کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ سمجھ آ گئی بات؟ دیکھو اس کو،
انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اور سوائے اس کے نہیں کہ جزا ان لوگوں کی، بدلہ ان لوگوں کا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، مطلب اللہ کے اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین کے اندر چلتے ہیں فساد پھیلا کر، یعنی ڈاکے ڈالتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، تو ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ یہاں پر چار سزاؤں کو ذکر کیا گیا، چار ہے نا، ایک دو تین، ہاں چار سزاؤں کو ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی سزا تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے ڈاکہ ڈالا اور مال نہیں لیا، ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی اور مال نہیں لیا، تو ان کو پکڑا جائے، اور پکڑے گئے تو اس صورت کے اندر ان یقتلوا، بس ان کو قتل کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ ڈاکہ ڈالا، مال نہیں لیا، لیکن بندوں کو قتل کر دیا، بندوں کو قتل کر دیا اور پکڑے گئے، مال اڑانے سے پہلے پہلے پکڑے گئے، تو ان یقتلوا، ان کو قتل کیا جائے۔ اور اگر قتل بھی کیا اور مال بھی لے گئے تو اس کی سزا کیا ہے؟ ان یصلبوا، ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، ٹھیک ہے، ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، یعنی زندہ سولی پہ لٹکا دیا جائے، پھر نیزے مار مار کر ان کو قتل کر دیا جائے، سمجھ گئے؟ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا یہ کہ ڈاکو مال لینے کے اندر بھی کامیاب نہیں ہوئے اور انہوں نے کوئی قتل بھی نہیں کیا، بس پہلے سے پکڑے گئے، ہاں بھئی کیا کر رہے ہو، ادھر سے پولیس آ گئی، ٹھیک ہے، پکڑ لیا، کہاں کوئی جانی نقصان مالی نقصان ہوا کسی کا؟ نہیں نہیں، بس کرنے والے تھے، آپ لوگ وقت پر پہنچ گئے، اچھا چلو ان کو تو لے جاؤ نا۔ اس صورت کے اندر سزا کیا ہے؟ تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف۔ اچھا، مال لینے کے اندر کامیاب ہو گئے، اور اس صورت کے اندر اور کیا ہے؟ قتل نہیں کیا، تو اس صورت کے اندر پھر ان کے ہاتھ پاؤں کو کاٹا جائے گا، ان کے ہاتھ پاؤں کو کاٹا جائے گا، یعنی کہ اگر دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں، سمجھ گئے؟ اور اگر بایاں ہاتھ ہو تو دایاں پاؤں پھر کاٹا جائے گا، من خلاف ان کا مطلب یہ، سمجھا گئی بات؟ دایاں ہاتھ کاٹا تو بایاں پاؤں کاٹا جائے، اور اگر بایاں ہاتھ کاٹا تو دایاں پاؤں کاٹا جائے۔ اور اگر ڈاکہ ڈالا اور کچھ کسی کام میں بھی کامیاب نہ ہوئے، نہ مال لیا، نہ جو ہے تو کسی کو قتل کیا، تو اس صورت کے اندر ان ینفوا من الارض، ان کو زمین سے دور کیا جائے، ٹھیک ہے، ان کو علاقے سے نکال دیا جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک علاقے سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے علاقے سے نکال کر علاقہ بدر کر دیا جائے، کسی دوسرے علاقے میں بھیج دیا جائے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، زمین سے دور کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے علاقے سے نکال دو، دوسرے علاقے میں جائیں گے تو پھر وہاں پر دوبارہ ڈاکے ڈالیں گے، وہاں پر دوبارہ جو ہے تو وہ چوریاں کریں گے، ہاں، مطلب یہ کہ ان کو جیل میں بند کر دیا جائے، ان کو جیل میں بند کر دیا جائے کہ وہیں پر ان کی زندگی ختم ہو، سمجھ گئے؟ یہ ہے ڈاکوؤں کی سزا۔ ڈاکوؤں کے اوپر پھر کوئی وہ بھی نہیں، اچھا ان کے اوپر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، کوئی خودکشی کرے اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا، لیکن اگر کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈالتے ہوئے اگر مارا گیا، پکڑا گیا، تو اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ جو ہے تو طالبان کے دور میں غالباً وہ ڈاکہ ڈالا تھا، کسی نے، کوئی ڈاکو تھے، انہوں نے پکڑے تھے، تو روڈ کے درمیان ان کو جو ہے تو اس طرح سولی کے اوپر لٹکایا ہوا تھا، یہ قرآن کی آیت کے اوپر جو سلبو کے اوپر عمل کیا تھا، یہ سلبو، سمجھ گئے؟ روڈ تھا، روڈ کے اوپر پل تھا نا، پل کے اوپر ان کو باندھا ہوا تھا، ان کو جو ہے تو سولی پہ لٹکایا ہوا تھا، یہ سلبو پر عمل ہوا تھا۔ الا الذین، اچھا، ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ ان کے لیے رسوائی ہے، دنیا کے اندر بھی یہ ان کے لیے رسوائی کا سبب بنے گا، اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے عذاب ہوگا، دردناک عذاب ہوگا۔ تو اب یہ ان کے اوپر اگر عمل کرو گے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر بھی ان کے لیے رسوائی کا سبب بنے گا، ٹھیک ہے۔ اگر مال لینے کے اندر کامیاب نہ ہوئے، کسی قتل بھی نہیں کیا، تو ہاتھ پاؤں کٹیں گے، ہاں بھائی ہاتھ کیوں کٹا، پاؤں کیوں کٹا؟ بس وہ ہو گیا تھا کچھ، ہاں، ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ۔ السلام علیکم مفتی صاحب، جو سبق پڑھو کما بے زتا سا رفتہ کم صحیح دا اچھا جی،
تو اب یہ کیا ہے کہ یہ دنیا کے اندر بھی ان کے لیے رسوائی کا سبب بنے گا اور آخرت میں بھی ان کے لیے رسوائی کا سبب بنے گا، آخرت کے اندر ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہاں پر اختلاف اس بات کے اندر ہے کہ اگر کسی آدمی کو کسی گناہ کی وجہ سے دنیا کے اندر اگر اس کو سزا مل گئی، چوری کی ہے تو ہاتھ کٹ گیا، زنا کیا تو کوڑے لگ گئے، ٹھیک ہے، اگر شادی شدہ نہیں ہے، ہاں، یا جو ہے تو ڈاکہ ڈالا اور کامیاب نہ ہوا تو ہاتھ پاؤں کٹ گئے، یا کامیاب ہو گیا مال لینے کے اندر ہاتھ پاؤں کٹ گئے یا جیل میں ڈالا، تو کیا آخرت میں بھی اس کو سزا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو بعض کہتے ہیں کہ آخرت میں بھی ان کو سزا ملے گی، اگر توبہ نہیں کیا تو آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ سمجھا گئی بات؟ اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر دنیا کے اندر ان کو سزا مل گئی تو آخرت میں سزا نہیں ملے گی۔ تو جو آخرت میں بھی سزا کے قائل ہیں ان کے لیے یہ والی دلیل ہے کہ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی کا سبب بنے گا، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت کے اندر بڑا عذاب ہوگا۔ تو وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو دنیا کے اندر بھی سزا ہے، آخرت کے اندر بھی سزا ہے، اور جو کہتے ہیں کہ آخرت میں سزا نہیں ہوگی تو وہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ آیت کافروں کے بارے میں ہے، یہ آیت مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کافر ہوگا تو اگر وہ دنیا کے اندر بھی اس کو سزا ملے گی اور آخرت کے اندر بھی، ٹھیک ہے، لیکن اگر مسلمان ہے تو پھر آخرت کے اندر سزا نہیں ملے گی، لیکن صحیح بات پہلی والی ہے کہ بھائی وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، آخرت کے اندر بھی ان کے لیے ان کو جو ہے تو سزا ملے گی آخرت کے اندر بھی، ٹھیک ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کیا من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان کے اوپر قدرت پاؤ، ان کو پکڑ لو، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جان جاؤ کہ بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اس کا تعلق اگر کفار کے ساتھ ہو تو پھر معنی یہ ہوگا کہ توبہ سے ہر ایک گناہ تو معاف ہوگا، لیکن توبہ سے شرک معاف نہیں ہوتا، توبہ سے کفر و شرک معاف نہیں ہوتا۔ کفر و شرک تو تب معاف ہوتا ہے کہ جب آدمی ایمان قبول کرے، وحدانیت کا اقرار کرے، ہاں، تب جا کے کفر و شرک معاف ہوتا ہے، صرف توبہ سے تو معاف نہیں ہوتا۔ اور اگر اس کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ توبہ کے ساتھ حقوق العباد، حقوق اللہ تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، اور حقوق العباد اس وقت معاف ہوں گے کہ جب وہ حقوق العباد ادا کرے گا تب معاف ہوں گے۔ میں نے اس سے سود لیا تھا، بس اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، ٹھیک ہے بھائی، سود لینے کا گناہ جو تھا وہ معاف ہو گیا، لیکن اس کو سود تو واپس کرو جو تم نے اس سے لیا تھا۔ چوری کی تھی، اللہ مجھے معاف کر دے، ٹھیک ہے بھائی، چوری کیا تمہیں معاف، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن اس سے جو تم نے پیسے لیے وہ تو معاف کرو، وہ اس کو تو واپس کر دو، جو اس کا حق مارا ہے وہ حق تو اس کو واپس کرو۔ تو حقوق العباد جو ہوں گے تو وہ تب معاف ہوں گے کہ جب وہ حق ادا کرے گا، سمجھ گئے؟ اور حقوق العباد بھی اس وقت معاف ہوں گے کہ جب اس کو پکڑا نہ جائے، سمجھ آ گئی بات، اس کو پکڑا نہ جائے، لیکن اگر اس کو پکڑا گیا تو پھر اس کے اوپر شرعی حدود نافذ ہوں گے، شرعی قوانین جو شرعی سزائیں ہوں گی وہ نافذ ہوں گی، ٹھیک ہے، وہ نافذ ہونے کے علاوہ بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی جا رہی ہے؟ چوری کرتے کرتے اگر پکڑا گیا، اب ہاتھ کاٹے بغیر اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، سمجھ گئے؟ زنا کرتے ہوئے اگر پکڑا گیا تو اب شرعی حد نافذ کیے بغیر گناہ وہ معافی نہیں ہوگی۔ ہاں یہ کہ اگر گناہ کر لیا، ٹھیک ہے، حقوق اللہ میں سے کوئی گناہ کیا لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی یہ گناہ ہوا ہے، تو پھر کسی کو بتانا نہیں چاہیے کہ بھئی مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، خود کو پیش نہیں کرنا چاہیے کسی کے سامنے، بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے، اگر حقوق اللہ میں سے ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی یہ گناہ کو معاف کر دیں گے، کسی کو بتانا نہیں چاہیے پھر۔ اچھا سمجھ آ گئی بات؟ اللہ تعالیٰ پردہ ڈالے تو خود کے اوپر بھی پردہ ڈالنا چاہیے پھر، ٹھیک ہے، پھر لوگوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے بیٹھ کے جو ہے تو پھر اس گناہ کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو رات کو تمہاری اوپر پردہ ڈالا، تمہارے گناہ کو چھپایا، لیکن صبح کے وقت پھر تم نے خود اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے فاش کر دیا، لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا یہ بہت سخت گناہ ہے پھر۔ اچھا الا الذین، مگر وہ لوگ تابوا جنہوں نے توبہ کی، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ ان کے اوپر تم قدرت پا سکو، ٹھیک ہے،
فَعْلَمُوا تو پھر جان جاؤ ان اللہ غفور رحیم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وابتغوا اور تلاش کرو اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ، وسیلہ کو، اللہ کی طرف وسیلہ کو تلاش کرو۔ وسیلہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی قرب تلاش کرو، نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، نیک اعمال کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، صدقات کے ذریعے سے، جو بھی نیکی کرے اس کے ذریعے سے قرب حاصل کرو، یا نیک لوگوں کے ساتھ محبت کے ذریعے سے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ کیا نیک لوگوں کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ نیک اعمال کے ذریعے سے تو وہ آپ کر سکتے ہو، نیک اعمال کے ذریعے سے تو وسیلہ پکڑ سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے وہ نیک عمل کیا تھا نا، وہ جو فقیر آیا تھا میں نے اس کو صدقہ دیا تھا، تو یا اللہ اگر وہ میں نے نیک عمل کیا وہ آپ کے دربار میں قبول ہے تو اس کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے، یہ نیک اعمال ہے۔ نیک اعمال کو اللہ کے دربار میں پیش کر کے ان کے وسیلہ سے دعا کرنا یہ جائز ہے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ وہ 3 لوگ پھنس گئے تھے نا غار کے اندر، ہاں، وہ 3 لوگ، آپ لوگوں نے وہ قصہ سنا ہوگا، تو انہوں نے اپنے اعمال کو ہی تو اللہ کے سامنے پیش کیا، یا اللہ وہ میں نے اس مزدور کی مزدوری واپس کر دی، ہاں، اور ایک نے کہا یا اللہ میں نے کزن سے غلط کام نہیں کیا، دوسرے نے کہا میں نے والدین کے لیے دودھ ان کے لیے پکڑے رکھا، وہ تو ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک اعمال کے تو فعل اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو ہلا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول نے اس واقعے کو ذکر کیا اور ان کے اس وسیلے کے اوپر رد نہیں فرمایا، تو ٹھیک ہے، نیک اعمال کے ذریعے سے وسیلہ بھی جائز ہوا۔ اب نیک اعمال کے وسیلے کو وسیلے کے طور پر پیش کرنا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، تمام کے نزدیک جائز ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا کسی نیک آدمی کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ یا اللہ اللہ کے رسول کے واسطے میری یہ دعا کو قبول فرما، اے اللہ حضرت صحابہ کے واسطے سے حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی، ہاں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہم، ان کے تو فعل سے میرے ان دعاؤں کو قبول فرما، اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ نہیں کہا جا سکتا؟ ایک یہ وسیلہ ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس وسیلے اس طرح سے بھی وسیلہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ نیک اعمالوں، نیک لوگوں کو وسیلہ بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے نیک لوگوں کے ساتھ محبت، یا اللہ اللہ کے رسول کے تو فعل ان کے صدقے میرے دعاؤں کو قبول فرما۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کہ اللہ ہماری جو ان سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے، صحابہ سے، نیک لوگوں سے ہماری جو محبت ہے، تو اس محبت کے تو فعل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہاں، سمجھا کہ بات؟ یہ مطلب ہے اس کا۔ اور نیک لوگوں کے ساتھ محبت نیک عمل ہے، اور نیک عمل کا وسیلہ تو پیش کرنا حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسرا یہ کہ وسیلے کا مطلب کہ کسی اور سے دعا کروانا، تو یہ بھی جائز ہے۔ جیسے کسی بزرگ کے پاس گئے کہ آپ نے اسے کہا کہ بھائی ہمارے حق میں دعا کر دیجئے، کوئی عمرے کے لیے جا رہا ہے، کوئی حج کے لیے جا رہا ہے، آپ نے اسے کہا میرے لیے دعا کر دیجئے، کوئی تبلیغ میں جا رہا ہے، آپ نے اسے کہا میرے لیے دعا کر دیجئے، کسی نے روزہ رکھا ہے، آپ نے کہا کہ بھائی افطاری کے وقت میرے لیے دعا کرنا، سحری میں جب اٹھو میرے لیے دعا کرنا، یہ بھی وسیلہ ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ سمجھا گئی بات؟ نیک لوگوں سے اپنے لیے دعا کرنے کی درخواست کرنا، یہ بھی وسیلہ ہے۔ اور دوسرا ہے قبر پہ جا کے قبر والے سے دعا کی درخواست کرنا، قبر پہ جا کے قبر والے سے دعا کی درخواست کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ قبر کے اوپر کھڑے ہو کے پیر بابا جی مجھے بیٹا دے دو، ہاں، پیر بابا جی میرا قرضہ جو ہے تو وہ زیادہ ہو گیا، بندوبست کر دو، بابا جی نوکری نہیں ہے، قرضہ زیادہ ہے، کوئی بندوبست کر دو، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، یہ عقیدہ جائز نہیں ہے، اور یہ وسیلہ بھی جائز نہیں ہے۔ سمجھا کئی بات؟ دیکھو اس کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ کو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور جہاد کرو تم اللہ کے راستے میں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان الذین کفروا
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، یہاں پر تخویف اخروی کو بیان کیا جا رہا ہے. لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر بے شک اگر ان کے لیے ہو زمین کے وہ جو زمین کے اندر ہے، جمیعا سب کا سب، ومثلہ معاہ اور اس کے ساتھ اور بھی اتنا ہو جائے، لیفتدوا بہ تاکہ وہ فدیہ میں دیں وہ سارا مال، من عذاب یوم القیامت قیامت کے دن عذاب کے بدلے میں وہ سارا کچھ دیں، ما تقبل منہم تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. قیامت کے دن اگر کافر کو کہا جائے گا قیامت کے دن، ہاں بھائی اگر تمہیں دنیا مل جائے اور دنیا جو ہے تو ساری سونے اور چاندی سے بھر جائے اور ہیروں سے بھر جائے، اور تمہیں کہا جائے ساری دنیا وَمَعَاهُ مِثْلَهُ مَعَاهُ اور اس کے ساتھ اور بھی مل جائے، تم ساری دنیا تم دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جہنم سے جو ہے تو وہ چھٹکارا مل جائے گا، کرو گے نہیں کرو گے؟ کہے گا بالکل میں حاضر، میں سب کچھ لوٹانے کے لیے تیار ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم سے تو اس سے بھی کم چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا، تم سے تو اس سے بھی کم چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا، شرک نہیں کرنا. ہاں شرک نہیں کرنا. آج تو تم پوری دنیا کو لوٹانے کے لیے تیار ہو. دنیا میں تم سے یہ مطالبہ تو نہیں کیا گیا تھا کہ تم سارا مال لوٹا دو، تمہیں صرف اتنا کہا گیا تھا لا تشرکو باللہ، شرک نہ کرو. اب اگر تم لٹانے کے لیے تیار بھی ہو تو ما تقبل منہم، قبول نہیں کیا جائے گا اس سے ان لوگوں سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. تو اچھا وہ کیا کریں گے؟ وہ ارادہ کریں گے ان یخرجوا من النار، کہ وہ آگ سے نکلے، وما هم بخارجین منها اور وہ آگ سے نہیں نکل سکیں گے، ولہم عذاب مقیم اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہوگا، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، پہلے ڈاکوؤں کا عذاب ذکر کیا، ان کی سزا مقرر ہوئی، اب جو ہے تو اللہ تعالیٰ چور کی سزا مقرر کر رہے ہیں. ڈاکو اور چور میں کیا فرق ہے؟ ڈاکو اور چور میں دیکھو یہ فرق ہے کہ ڈاکو ایسے مال کو اٹھاتا ہے کہ جو محفوظ نہ ہو، اس مال کو اٹھاتا ہے، سب کے سامنے اٹھاتا ہے، یہ نہیں کہ چوری چھپے آتا، نہیں بس آیا دن دہاڑے، ہاں بھائی نکالو مال نکالو جلدی کرو. اس کو قطاع الطریق کہتے ہیں، راستہ کاٹنے والا، قطاع الطریق. ہاں بھائی یہ جو کراچی کے اندر وارداتیں ہوتی رہتی ہیں، بائک کے اوپر لڑکا جا رہا ہے اس کو جو تو ہاں بھائی رکو ایک منٹ رکو نکالو موبائل، یہ ڈاکہ ہے. ڈاکو آدمی جتنا بھی مال اٹھائے چاہے وہ 1 روپے ہی کیوں نہ ہو تو اس کی سزا وہی ہے جو اوپر بیان ہو گئی. ٹھیک ہے، اگر صرف مال لیا ہے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، بندہ قتل کیا ہے مال نہیں لیا تو قتل کر دو، بندہ بھی قتل کیا مال بھی لیا تو سولی پہ لٹکا دو، اور دونوں میں کامیاب نہیں ہوا تو جیل میں ڈال دو. سمجھ گئے؟ ڈاکو کی یہی سزا ہے، چاہے وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. اچھا اور چور کی سزا، چور کسے کہتے ہیں؟ چور اس کو کہتے ہیں کہ جو مال محفوظ کو لوٹا دے. ٹھیک ہے، مال محرز جسے کہتے ہیں. آپ نے تالا لگایا تھا، لوک لگایا تھا، ہاں گھر میں سب سو گئے یا جو ہے تو کہیں چلے گئے، چور آیا رات کو تالا توڑا یا جو ہے تو چپکے سے آیا تالا توڑ دیا، مال لے گیا، آپ لوگوں کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی. اس کو یہ بندہ کون ہے؟ یہ چور ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو چور کہتے ہیں، چور. سمجھ گئے؟ اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا بھی ہے ہاتھ کاٹنا، لیکن اس کی کتنا مال چوری کرے کہ اس میں ہاتھ کاٹا جائے گا، اس میں اختلاف ہے. احناف کے نزدیک اگر 10 درہم ہو تو اس کے جو ہے تو اتنا اگر چوری کرے تو اس کی سزا اس صورت کے اندر پھر وہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. لیکن اگر 10 درہم سے کم ہے جو تقریباً 2.5 تولے چاندی بنتا ہے، اچھا 2.5 تولے چاندی تقریباً، تو اگر اس سے کم ہے پھر کیا ہے؟ اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، پھر چوری کے حکم میں نہیں ہوگا. اس میں اختلاف ہے کافی. اچھا میں ادھر چور کی وہ دیکھوں، عمران، ہاں تقریباً 2 تولے اور 6 2 5، 2.625
ग्राम चांदी। माहर भी यही है ना, शरी माहर। अच्छा, शरी माहर जो है ना वो कितना है, 2 तोले 2.625 ग्राम चांदी, या उसकी कीमत तकरीबन कितना बनेगा, 17 दूनी 34, 1700 रुपये भी अगर चांदी तोला हो ना, तो 17 दूनी 34, यही तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये बनते हैं, 4,500 रुपये तक बनते हैं। तो चोरी के एतबार से भी अगर कोई आदमी 4,500 रुपये तक चोरी करता है, 4,500-5,000 रुपये तक वो चोरी करता है, फिर तो उसका हाथ अहनाफ के नज़दीक काटा जाएगा। लेकिन अगर इससे कम हो तो फिर उसका हाथ नहीं काटा जाएगा। समझ गए? अच्छा जी। अच्छा तो देखो, वसारे का तो फ़ख्त ऐदियहुमा, चोर और चोरनी, चोरनी अच्छा सारे का तो चोरनी, अच्छा चोर औरत, अगर वो चोरी करे, पहले चोर को जिक्र किया, मर्द को और फिर औरत को, ठीक है। क्यों? इसलिए कि चोर मर्द को ज्यादा शर्म दिलाई कि तुम तो मर्द हो, तुम तो कमा सकते हो, तुमने क्यों चोरी की, तुमने क्यों चोरी की, तुम तो मर्द हो, तुम तो कमा सकते हो, तुमने क्यों चोरी की। समझ आ गई बात? जिना के मामले में औरत को मुकद्दम किया, अज़ानिया तो वज़ानी, ठीक है, वहां पर औरत को मुकद्दम किया। क्यों? कि भाई तुम तो औरत हो, तुम्हें तो ज्यादा हया होनी चाहिए, तुमने क्यों जिना किया। तो चोरी जिना के मामले में औरत को मुकद्दम किया, अज़ानिया तो वज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन, वहां पर औरत को मुकद्दम किया कि वहां पर औरत को ज्यादा शर्म दिलाई कि भाई तुम तो औरत हो, तुम में तो ज्यादा हया होनी चाहिए, तुमने ये काम क्यों किया। यहाँ पर चोर को मुकद्दम किया, मर्द को मुकद्दम किया, वसारे को वसारे का, तो चोर मर्द और चोर औरत। मर्द को इसलिए मुकद्दम किया कि मर्द को ज्यादा शर्म दिलाई कि तुम तो मर्द हो, तुम तो कमा सकते हो, तुमने चोरी क्यों की। समझ गए? वसारे का तो फख्तऊ ऐदियहुमा, काट दो इनके हाथ, जज़ाअम बिमा कसबा, बदला है बसबब उस चीज के जो उन्होंने कमाया, जो उन्होंने काम किया, उसका बदला है ये। नकालम मिनल्लाह, बवजह सजा के अल्लाह ताला की तरफ से। नकाल उस सजा को कहा जाता है जिसमें दूसरों के लिए इबरत हो, तो ये भी हाथ इसका काट दो ताकि ये उसके लिए इबरत बन जाए। वल्लाहु अजीजुन हकीम, और अल्लाह ताला जबरदस्त है, हिकमत वाले हैं। फमन ताबा मिन बाद जुल्मिही व अस्लहा फइन्नल्लाह यतूबु अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। जिसने तौबा की इस जुल्म के बाद और नेक अमल किए, तो बेशक अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाएंगे, वो बेशक अल्लाह ताला मग़फ़िरत करने वाले, रहम करने वाले हैं। अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, क्या तुम नहीं जानते कि बेशक अल्लाह ताला उसी के लिए बादशाहत है ज़मीन आसमान की। यहाँ पर इशारा है इस बात की तरफ, मुखातब तो अल्लाह के रसूल को किया, अलम तालम, खिताब अल्लाह के रसूल के साथ है, लेकिन सुनाना तमाम इंसानों को मुराद है कि भाई देखो, अल्लाह ताला ने जो सजाएं मुकर्रर की हैं वो इसलिए कि अल्लाह ताला की ज़ात कादिर मुतलक ज़ात है, और ज़मीन आसमान दुनिया सारी चीज़ें अल्लाह ताला की मिल्कियत हैं। और जो भी आदमी उसकी मिल्कियत में जो चीज़ हो, तो वो अपनी मिल्कियत में जो चाहे तसर्रुफ कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की मिल्कियत हैं, तो अल्लाह ताला जो चाहे सज़ा मुकर्रर कर सकता है। तो ऊपर जो सज़ाएं अल्लाह ताला ने मुकर्रर की हैं, तो इसलिए कि ये सारी चीज़ें अल्लाह की मिल्कियत है, अल्लाह ताला अपनी मिल्कियत में हर किस्म का तसर्रुफ का इख्तियार रख सकता है। तो अल्लाह ताला जो चाहे सज़ा मुकर्रर कर सकते हैं। तुम लोगों ने इस सज़ा की पासदारी करनी होगी, क्योंकि तुम भी अल्लाह की मिल्कियत हो। समझ गए? इस सजा में किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। समझ गए? ये माना हुआ। देखो, अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, क्या तुम नहीं जानते कि बेशक अल्लाह ताला उसी के लिए ज़मीन आसमान की बादशाहत है। युअज़्ज़िबु मन यशा व यग़फ़िरु लिमन यशा, जिसको चाहे वो अजाब दे, जिसको चाहे वो मग़फ़िरत करे। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अल्लाह ताला हर एक चीज़ के ऊपर कादिर है। ठीक है, चले यहाँ तक बस करते हैं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह फिर कल पढ़ते हैं हम। अच्छा जी, मेरी तौबा। चले अब पढ़ेंगे हम बेहद ज़ेवर। हाँ, अच्छा, ऊँट का पेशाब हराम है ना, बता दिया ना, ऊँट का पेशाब हराम है। ठीक है, ऊँट का पेशाब हराम है। इस्तंज़िउ अनिल बौल फ़इन्न आमत अज़ाबल कब्रि मिन्हु।
چاندی بتائی نا کتنی چاندی بنتی ہے؟ چاندی بتائے نا تقریباً 2.5 تولے چاندی، 2.5 تولے سے تھوڑا سا زیادہ، ٹھیک ہے، 2.700 گرام، 2.700 گرام چاندی یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہم پڑھتے ہیں بھیج دیجیے ور، ہاں اچھا شکر پڑھیں گے آج، شکر کا طریقہ، ہاں اللہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکر اور اس کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہونا، اس سے محبت، یہ شوق ہونا کہ جب ہم کو ایسی نعمتیں دیتے ہیں تو ان کی خوب عبادت کرو، اور ایسی نعمت دینے والے کی نافرمانی بڑے شرم کی بات ہے۔ یہ خلاصہ ہے شکر کا۔ یہ ظاہر ہے کہ بندے پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی 1000 نعمتیں ہیں، اگر کوئی مصیبت بھی ہے اس میں بھی بندے کا فائدہ ہے تو وہ بھی نعمت ہے۔ جب ہر وقت نعمت ہے تو ہر وقت دل میں یہ خوشی اور محبت رہنا چاہیے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بجا لانے میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے سوچا جائے، ٹھیک ہے، یہ شکر کا طریقہ ہے۔ ہر وقت انسان اللہ تعالیٰ جو بھی نعمتیں اس بندے کے اوپر کی ہیں بس اس نعمتوں کو یاد کرے، چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، نعمتیں تو ہیں نا۔ انسان اگر اچھا کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، اچھا دیکھ سکتا ہے، چل پھر سکتا ہے تو یہ تھوڑی نعمت ہے۔ اگر کسی کی آنکھ ہی نہ ہوتی، نہ بینا ہوتا، پھر وہ کیا کرتا؟ بہت سب مال دولت ہو بھی لیکن مال دولت کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے آنکھ چھین لی، پھر کیا کرو گے؟ ہاں صحت مند ہے تو اس سے بڑی دولت انسان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا اور اس کا طریقہ، ہر انسان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر نہ کوئی نفع ہو سکتا ہے نہ نقصان پہنچ سکتا ہے، اس واسطے ضروری ہے جو بھی کام کرے اپنی تدبیر پر بھروسہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ پر نظر رکھے اور کسی مخلوق سے زیادہ امید نہ رکھے، نہ کسی سے زیادہ ڈرے، یہ سمجھ لے کہ اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس کو بھروسہ اور توکل کہتے ہیں۔ طریقہ اس کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کو اور مخلوق کے ناچیز ہونے کو خوب سوچا اور یاد کرا کرے۔ سمجھا گئی بات؟ یہ ہے اللہ کے اوپر بھروسہ، کہ بھائی بھروسہ کسے کہتے ہیں؟ بھروسہ اسے کہتے ہیں کہ جو جیب میں ہے اس پر نظر نہ ہو، جو جیب میں ہے اس پر نظر اور اس پر یقین نہ ہو، اللہ کی ذات پر یقین ہو۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اللہ میری توبہ، اور اس کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کی طرف دل کا کھینچنا اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سن کر اور ان کے کاموں کو دیکھ کر دل کا مزہ آنا، یہ محبت ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بکثرت پڑھا کرے اور اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو یاد کرے، اور ان کو جو بندے کے ساتھ محبت کرے اس کو سوچا کرے، ٹھیک ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی۔ جب انسان کو، مسلمان کو، یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوتا ہے سب میں بندے کا فائدہ ثواب ہے تو ہر بات پر راضی ہونا چاہیے، نہ گھبرائے نہ شکایت کرے۔ طریقہ اس بات کا سوچنا ہے کہ جو ہوتا ہے سب بہتر ہے، بس یہ ہے کہ جو بھی ہو بس یہ اللہ نے کیا ہے نا، اللہ بس جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر کرتا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے میرے حق میں اور برا ہوتا، ٹھیک ہے۔ رضا بالقضاء اس کو کہتے ہیں کہ بس جو بھی ہو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ صدق یعنی سچی نیت اور اس کا طریقہ، دین کا جو بھی کام کرے اس میں دنیا کا مطلب نہ ہو، نہ تو دکھلاوا ہو، نہ ایسا کوئی ہو کہ کسی کے پیٹ میں گڑبڑ ہو۔ ہاں اس نے کہا کہ چلو روزہ رکھ لیں، روزے کا روزہ ہو جائے گا، پیٹ ہلکا ہو جائے گا، یا نماز کے وقت سے پہلے وضو ہو مگر گرمی ہے تو اس لیے وضو تازہ کر لیا کہ وضو بھی تازہ ہو جائے گا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جائیں گے، یا کسی سائل کو دے دیا استقال سے کہ جان بچی یا بلا ٹلی، یہ سب باتیں سچی نیت کے خلاف ہے، ہاں سچی نیت کے خلاف ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ طریقہ یہ ہے کہ کام کرنے سے پہلے سوچ لو، اللہ میری توبہ، اگر کسی ایسی بات کا اس میں میل پایا جائے تو اس کو دل سے صاف کر لے،
اس کو دل سے صاف کر لیا جائے، ٹھیک ہے، خاص اللہ تعالیٰ کی نیت کے ساتھ۔ مراقبہ یعنی دل سے اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا، اور اس کا طریقہ دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھے کہ اللہ تعالیٰ کو میرے سب حالوں کی خبر ہے، ظاہر کی بھی اور دل کی بھی۔ اگر برا کام ہو گیا یا برا خیال لایا جائے، شاید اللہ تعالیٰ دنیا یا آخرت میں سزا دے۔ دوسرے عبادت کے وقت یہ دھیان جمائے کہ وہ میری عبادت کو دیکھ رہے ہیں، اچھی طرح بجا لانا چاہیے۔ طریقہ اس کا یہی ہے، کثرت سے ہر وقت یہ سوچا کرے، تھوڑے دنوں میں اس کا دھیان بن جائے گا، پھر انشاءاللہ اس سے کوئی بات اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہوگی۔ جو بھی ہو بس دل کے اندر خیال رکھے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، بس ہر وقت ہر کام کے وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کام اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ طریقہ ہے اس کا۔ قرآن شریف پڑھنے اور دل لگانے کا طریقہ، قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی سے کہے کہ ہم کو تھوڑا سا قرآن سنا دو، دیکھیں کیسا پڑھتے ہو، تو اس وقت جہاں تک ہو سکے خوب بنا کر، سنوار کر، سنبھال کر پڑھتے ہو۔ اب یوں کیا کرو کہ جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو، پہلے دل میں یہ سوچ لیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمائش کی ہے کہ ہم کو سناؤ کیسا پڑھتے ہو، تو یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ خوب سن رہے ہیں۔ یوں خیال کیا کرو کہ جب آدمی کہے کہ بنا کر سنوار کر پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فرمانے سے جو پڑھتے ہیں تو اس کو بھی خوب سنبھال کر پڑھنا چاہیے۔ کوئی کہے کہ بھئی قرآن سناؤ، اس کو تو ہم اچھے طریقے سے سناتے ہیں، تو جب تنہائی میں پڑھو یہ بھی سوچا کرو کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں تو اللہ کو کیسے سنانا چاہیے پھر۔ ہاں، یہ باتیں سوچ کر اب پڑھنا شروع کرو۔ جب تک پڑھتے رہو گے یہی باتیں خیال کرو میں رکھو، اور جب پڑھنے میں بگاڑ پیدا ہونے لگی یا دل ادھر ادھر بیٹھنے لگے، تھوڑی دیر کے لیے پڑھنا موقوف کر کے ان باتوں کے سوچنے کو پھر تازہ کر لو۔ انشاءاللہ اس طریقے سے صحیح اور صاف پڑھا جائے گا، دل بھی اتر متوجہ رہے گا۔ اگر ایک مدت تک کسی طرح پڑھنے لگو گے تو پھر دل لگنے کے اندر آسانی پیدا ہو جائے گی۔ ہاں، اتنی بات یاد رکھو، نماز میں دل لگانے کا طریقہ، اتنی بات یاد رکھو کہ نماز میں کوئی کام، کوئی پڑھنا بے ارادہ نہ ہو، بلکہ ہر بات ارادے اور سوچ سے ہو۔ اللہ اکبر کہہ کر جب کھڑے ہو تو ہر لفظ پر یوں سوچو کہ اب سبحانک اللہم پڑھ رہا ہوں، اب وہ بحمدک کہہ رہا ہوں، پھر دھیان کرو اب تبارک اسمک، ٹھیک ہے، منہ سے نکل رہا ہے، ہر لفظ پر دھیان کرو اور ارادہ کرو، پھر الحمد اور سورت یوں، پھر رکوع، اسی طرح ہر دفعہ سبحان ربی العظیم سوچ کر، غرض منہ سے جو نکالو دھیان بھی ادھر رکھو، ساری نماز میں یہی طریقہ رکھو۔ انشاءاللہ اس طرح کرنے سے نماز کی طرف سے دھیان نہ ہٹے گا، پھر تھوڑے دنوں میں آسانی سے جی لگنے لگے گا، نماز میں مزہ آئے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ نماز میں دھیان کا طریقہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ بس تم جو تو آنکھیں پست کی ہوئی ہیں اور یہ کہ بس یہ میری آخری نماز ہے اور پولیس سرات کے اوپر میں کھڑا ہوں اور موت کا فرشتہ پیچھے کھڑا ہوا ہے، یہ سوچ اگر نہ بھی آئے تو بس جو آپ زبان سے نکال رہے ہو اس پر آپ کی توجہ، میرے زبان سے کون سا لفظ نکل رہا ہے، یہ توجہ، یہ ہے نماز کی طرف توجہ، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ بس ٹیپ ریکارڈ کی طرح شروع ہے، ٹھیک ہے، ایک بس ٹیپ ریکارڈ آن کیا ہے، چلتے جا رہا ہے۔ ہاں، سورہ فاتحہ سورت پڑھ لی، رکوع میں تسبیحات پڑھ لی، سمیع اللہ لمن حمیدہ، جیسے کہ ٹیپ ریکارڈ ہو، خود بخود چلی جا رہا ہے، ایسا نہ ہو۔ ہاں، جو لفظ آپ زبان سے نکالو تو اس لفظ کی طرف توجہ بھی ہو۔ سمجھا گئی بات؟ اس کو کہتے ہیں خشوع اور خضوع۔ اچھا، خشوع اور خضوع، سمجھ گئے کہ جو ایک تو ہر لفظ کی طرف توجہ ہو، دوسرا نماز کے اندر جب کھڑے ہو ظاہری اعضاء کے اعتبار سے، قیام میں ہو تو سجدے کی طرف دیکھو، سجدے کی جگہ پر قیام میں ہو تو، رکوع میں ہو تو پاؤں کی طرف دیکھو، ہاں، سجدے میں ہو تو سجدے کی جگہ پر دیکھو، اتحیات میں بیٹھے ہو تو جھولی میں دیکھو، سلام پھیرو تو کندھوں کی طرف دیکھو، بس۔ اب ارکان کے اندر اگر اس طرح نگاہ اپنی جگہ پر رہے
اور ہر لفظ کو جو ہے آپ جب آپ کے منہ سے ادا ہو رہا ہے اور اس کو ادائیگی کے وقت آپ کا دھیان اسی لفظ کے اوپر ہے، یہ آپ کی نماز کا خشوع اور خضوع ہے. یہ آپ کی نماز کا کیا ہے؟ خشوع اور خضوع مکمل ہو گیا. بس سمجھا گیا؟ اگرچہ وہ کیفیت پیدا نہ ہو کہ یہ آخری نماز ہے، موت کا فرشتہ پیچھے کھڑا ہے، وہ کیفیت پیدا نہ بھی ہو، بس صرف اتنا بھی ہو، تب بھی آپ کی نماز کا خشوع اور خضوع مکمل ہو گیا. خاشعین اور خاضعین کے اندر آپ کا شمار ہونے لگا. سمجھا گئی بات؟ چلے یہاں تک بس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں. لیکن ریکارڈنگ بھی آگے نہیں لگائی، دیکھو تو اسی ریکارڈنگ کے اوپر یہ ریکارڈ کر دیا. چلو ٹھیک ہے، جانے دو. چلے ٹھیک ہے.